السلام علیکم۔ حرف و حکمت کی اس خوبصورت بزم میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول حصہ غزل میں سے فراق گورکھپوری کی غزل کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ آج اس سلسلے میں اس غزل کے شعر نمبر 2 اور 3 کا مفہوم، مشکل الفاظ کے معنی، تفصیلی تشریح، اہم نکات اور فکری اور فنی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے اور وہ اردو غزل کے ان معتبر اور عبقری شعراء میں شامل ہے جنہوں نے کلاسیکی روایت کو جدید نفسیاتی اور جمالیاتی احساس سے مالا مال کیا۔ آپ کا اسلوب دھیما اور وسوسہ انگیز لہجہ جس میں انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کی عکاسی ملتی ہے۔ فراق کی شاعری میں وصل و ہجر کی روایتی سرحدوں سے ہٹ کر دلی کیفیتوں کا نفساتی مطالعہ بھی ملتا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ یگانہ مطلب اپنے قریب والے، محرم جنہیں محفل میں خاص مقام حاصل ہوتا ہے، اور بیگانے جن کا محفل سے کوئی تعلق نہ ہو، غیر ہو، اجنبی ہو۔ جلوہ گہ ناز، محبوب کی محفل، وہ مقام جہاں محبوب کا ناز و انداز ظاہر ہوتا ہو۔ اب یہاں پہ مفہوم یہ بنے گا، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل میں میرے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ مجھے اپنوں میں یگانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور نہ ہی بالکل غیروں میں بیگانوں میں سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس تذبذب اور بے قدری کے باوجود دل اس سحر انگیز محفل کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس شعر میں فراق نے تعلق خاطر کی ایک نہایت باریکی اور پیچیدہ نفسیاتی حالت کو بیان کیا ہے۔ عاشق کا مقام ایک عجیب برزخ میں جہاں نہ مکمل قبولیت کی خوشی ہے اور نہ ہی قطع تعلقی کی حتمیت۔ محبوب کا جلوہ ایسا مقناطیسی ہے کہ بے عزتی اور بے توجہی کے احساس کے باوجود عاشق ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی اس شعر کے اندر خودداری اور قلبی وابستگی کے درمیان جاری شدید داخلی جنگ کا اظہار ہے۔ عاشق نہ تو محرم راز ہے، نہ مکمل طور پر اجنبی، بلکہ ایک لٹکی ہوئی کیفیت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور محبوب کے آستانے کی وہ سحر انگیز کشش جو انسان کو بیگانگی کے باوجود وہیں جمے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ کس عذاب میں چھوڑا ہے تو نے اس دل کو، سکون یاد میں تیری نہ بھولنے میں قرار۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ انسانی تعلقات کی پیچیدگی سے پردہ اٹھاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی رشتے میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ نہ وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، نہ مکمل طور پر اپنا سکتا ہے۔ گویا اس کی حالت ایک ایسے مہمان کی ہوتی ہے جو میزبان کے گھر میں قیام کرتا ہے مگر گھر کا فرد نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عاشق محبوب کی جلوہ گاہ میں بیٹھتا تو ہے مگر اس کی حیثیت واضح نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، تم سے ملنا بھی ہے، ملنا بھی نہیں تم سے، آؤ تم سے سرے بازار کہیں ملتے ہیں۔ اب اس شعر میں خودی کی تحلیل کا تصور بھی ملتا ہے۔ عشق انسان کو اپنی ذات سے باہر نکال کر ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے، تاہم اس نئی دنیا میں بھی انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ایسے میں وہ اپنی پرانی شناخت برقرار رکھ پاتا ہے، نہ نئی شناخت مستحکم کر پاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل ایک معلق حالت میں رہتا ہے، اور یہی معلق حالت شاعر نے ان سادہ الفاظ میں اس شعر میں بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، کشمکش دل میں ہے یہ برسوں سے، آس کس کی ہے یاس کس کی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تشریح طلب شعر میں عاشق کی بے بسی، انسانی نفسیات کی پیچیدگی اور دل کی وفاداری تینوں ایک ساتھ سمٹے ہوئے ہے۔ اور اس شعر کی اگر فنی خوبی میں بات کی جائے تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ یگانہ اور بیگانہ دونوں کا جو ہے نا وہ صنعت تضاد میں
اور جلوہ گہ ناز ترکیب کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، شاعر کہتا ہے، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بیجا بھی نہیں ہے۔ مہربانی یعنی لطف و کرم، اخلاقی رعایت یا رحم دلی کا مظاہرہ۔ رنجش بیجا، بلا سبب رنجش، بغیر کسی وجہ کے ناراضی۔ آہ حرف تعسف ہے، یعنی افسوس جو تعلق ختم ہونے کے بعد انسان کی زبان سے نکلے۔ مفہوم یہ، شاعر کہتے ہیں، اے دوست، محض ظاہری مروت یا اخلاقی مہربانی کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ افسوس کی بات یہ کہ اب تم مجھ سے پہلے کی طرح بلا وجہ روٹھتے بھی نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جذباتی گرم جوشی ختم ہو چکی ہے۔ اس شعر میں سچی محبت اور محض رسم و مروت کا فرق واضح ہے۔ محبت میں ناز و نیاز اور بیجا خفگی شامل ہوتی ہے، جو تعلق کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ تعلق ہو تو کبھی ہم اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی نخرے بھی دکھاتے ہوتے ہیں۔ جب محبوب روٹھتا ہے، چھوڑ دے اور صرف رسمی اخلاقی برتے، تو یہ تعلق میں پیدا ہونے والی بے حسی اور سرد مہری کا حتمی اعلان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بظاہر مہربانی ایک مثبت جذبہ ہے، نرمی، ہمدردی اور خیال رکھنے کا پہلو بھی شامل ہے، مگر عاشق کے نزدیک محبت اس سے کہیں زیادہ گہرا اور ہمہ گیر احساس ہے۔ محبت میں برابری، اپنائیت، قلبی تعلق اور باطنی وابستگی داخل ہوتی ہے، جبکہ مہربانی میں ایک فاصلہ اور برتری کا پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح عاشق نے نفسیاتی انداز میں بتایا کہ اسے محض ترس یا عنایت نہیں بلکہ سچی محبت درکار ہے۔ بقول بشیر بدر، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ واضح رہے کہ شعر میں اے دوست کی پکار میں ایک شکوہ اور اپنائے دونوں موجود ہے۔ عاشق کسی اجنبی سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس سے بات کرے جس سے اس کی جذباتی تعلق ہے۔ گویا وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری شفقت اور عنایت اپنی جگہ، مگر یہ وہ شے نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ محبت میں تو وارفتگی، بے ساختگی اور دل کی گہرائی ہوتی ہے۔ شاعر کے نزدیک اب جو رنجش بیجا یعنی بلا وجہ کا روٹھنا دراصل حق کے ملکیت اور محبت کی علامت ہے۔ جب محبوب وہ ناز اٹھانا روٹھنا بند کر دے اور محض مہربانی برتے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ جذباتی طور پر اس سے الگ ہو چکا۔ مرزا اسد اللہ خان بھی کہتے ہیں نا، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ محبت صرف رسمی ہمدردی یا اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی یک با یک توجہ، کبھی دفعتاً تغافل، مجھے آزما رہا ہے کوئی رخ بدل بدل کر۔ عاشق کی بیان شدہ کیفیت محبت کے ایک اہم مرحلے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب عاشق پوری سچائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بھی بدلے میں محبت کی بجائے مہربانی یا رسمی توجہ ملتی ہے تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ ابتدا میں وہ عاشق شکوہ کرتا ہے، وضاحت چاہتا ہے، تعلق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایسا بار بار ہو کہ سامنے والا اسے برابر کا شریک نہیں سمجھ رہا تو اس کے اندر ایک خاموشی تبدیلی آتی ہے اور وہ محبوب کی رنجش کو بھی دل پہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ محبت حسن سلوک یا شفقت کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائی اور وابستگی کا نام ہے۔ اگر محبت میں برابری، خلوص اور سچائی نہ ہو تو وہ صرف مہربانی رہ جاتی ہے۔ دونوں شعروں کا اگر موازنہ کیا جائے تو دونوں، پہلے شعر کا مرکزی موضوع ہے بیگانگی کے باوجود محفل اور محبوب سے وابستگی، اور تذبذبِ بے بسی اور سحر بیان ہے۔ اس شعر کے اندر فکری اور فنی محاسن کیا کیا ہے؟ یہ بحر رمل کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ بیگانہ اور یگانہ صنعت تضاد بھی ہے۔ سلیس اور رواں زبان جو فراق کا خاصہ ہے اس نے استعمال کی۔ روایتی محبت کی سطح سے بلند ہو کر انسانی جذبات کی باریک اور سائنسی اور نفسیاتی مطالعے کی بہترین مثال ہے۔ فراق نے ان اشعار کے ذریعے غزل میں احساس کی ایک نئی گہرائی اور تازگی پیدا کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فراق گورکھپوری کی یہ غزل اردو ادب کا سب سے گراں قدر سرمایہ ہے۔
اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آج کا دن اچھا گزرے. شکریہ.